he's a mastermind, he's a planner of this whole thing. میں نے ارلی کہہ دیا, میں 2012 میں کہہ دیا کہ مجھے اس وقت نظر آ گیا تھا یہ چور ہے, جیب کترا ہے. شوکت خانم کے پیسے جو ہیں, چندے کے, خیرات کے, زکوٰۃ کے پیسے جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کیے اس نے. خواجہ صاحب, آپ کو لگتا ہے یہ جو انجینئرنگ اور جو یہ ایک تاثر ہے کہ جی نون لیگ کے ساتھ بھی یہی ہوا, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہی ہوا, لیڈرز کو ایلیمنیٹ کیا گیا لیکن پارٹی اور پارٹی کو کرش کرنے کے لیے, ڈسمینٹل کرنے کے لیے بڑے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے. ابھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی انہی مراحل سے گزر رہی ہے یا ڈفرینٹ سیناریو ہے؟ آپ دیکھیں, آپ لیٹس جو آپ کہہ رہی ہیں ٹھیک کہہ رہی ہیں, میں مان لیتا ہوں بات. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں اس کا جواب دے رہا ہوں, میں جو جواب دے رہا ہوں نا کہ اگر پاکستان میں اس طرح کا ہوتا ہے, یعنی مشرف کے وقت جو ہے لوگوں نے کراس کیا, پی ایم ایل این کے لوگوں نے کراس کیا, وہ پی ایم ایل کیو بن گئی. لیکن پی ٹی آئی کے وقت جو ہے پی ایم ایل این کے ساتھ جو کچھ ہوا, لوگ کھڑے رہے. ہمیں پروڈکشن آرڈر بھی نہ ملے. پروڈکشن آرڈر ایک دن ملا تھا جس دن سینٹ کے الیکشنز تھے, اس دن ووٹ ڈالنا تھا, وہ ووٹ کا رائٹ تھا تو ہمیں آنے دیا گیا. پروڈکشن آرڈر بھی نہ ملے. پہلے لوگوں کو پروڈکشن آرڈر بھی ملتے تھے, پریسیڈنسیز موجود تھی. سو وی فیسڈ دا میوزک فار آلموسٹ 4 years. بلکہ میاں نواز شریف کے کیس میں جو ہے وہ تو 16-17 سے ان کے ساتھ جو بھی ہونا تھا, جو بھی پروگرام تھا وہ شروع ہو گیا ہوا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ تو یہ سارے کے سارے اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ ٹی وی پہ آ رہے ہیں, گانے گا رہے ہیں اور جا رہے ہیں. تو کیا ان سے آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے ان کو؟ پولیٹیکل ورکر جو ہے, اگر وہ کیا کہتے تھے, کیا تمہارا باپ کی دے گا آزادی, ہم چھین لیں گے آزادی. تو جب اس طرح بندہ نعرہ مارتا ہے تو 4 دن تو گزارا کرتا ہے نا, 3 دن یا 2 دن جیل میں رہ کے اس کے بعد جو ہے آزادی بندہ بھول جاتا ہے, باپ سے بھی چھیننے کی آزادی جو ہے بھول جاتا ہے. سر ابھی بھی لیکن ان کے کافی, پرویز الہی صاحب ان کا بھی اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے, چھوڑنا نہیں ہے پارٹی وہ کہتے ہیں, تو تب تک جیل میں ہی رہیں گے. اچھی بات ہے اگر نہیں چھوڑتے تو. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, یہ ان کو پولیس کی سیٹ کے کیوں لے کے جاتی ہے؟ سے ساتھ آرام سے کیوں نہیں چلتے جو ہے نا, عزت آبرو کے ساتھ چلے جانا چاہیے. اگر جانا ہی ہے جیل میں تو بجائے اس کے کہ ادھر سے پکڑا ہوا ہے عمران خان کو, ادھر سے پکڑا ہوا ہے اور اس کو گھسیٹ رہے ہیں, اس کو دھکا دے رہے ہیں. آدمی اگر آرام سے چل کے جائے نا تو کوئی ہائی ہینڈڈنس پہ بھی سوال نہیں, ہائی ہینڈڈنس نہیں ہے یہ. اگر آپ آرام سے چلیں تو کوئی آپ کو نہیں پکڑ کے ڈالتا گاڑی میں. آپ آرام سے چلیں, اس کو کہیں جی میں آپ جا رہا ہوں, جہاں لے کے جاتے ہیں لے جائیں. اب جب آپ ریلکٹنٹ ہوں, مجھے ایمبیسی روڈ سے گرفتار کیا گیا تھا, میں انہی کپڑوں میں تھا, یا نہیں میں نے ٹائی شائی لگائی ہوئی تھی سب کو. میں ایک میٹنگ سے اٹھ کے آ رہا تھا, حسن اقبال کے گھر میٹنگ تھی, مجھے پکڑا گیا. میں نے کہا یار مجھے یہ پارلیمنٹ لاج ساتھ ہے, میں وہاں سے کپڑے شپڑے لے لوں, میں چلو چلتا ہوں آپ کے ساتھ, آئی ہیو نو پرابلم. انہوں نے کہا نہیں جی ہم کپڑے نہیں آپ کو لے لینا, آپ ہمارے ساتھ ابھی چلیں گے. چلیں. میں یہ نیب کا جو آفس ہے وہ تھوڑی دیر انہوں نے مجھے بٹھائی رکھا. خیر اس دوران میرے وہ تھوڑے بہت کپڑے وغیرہ آ گئے. انہوں نے کہا صبح آپ کورٹ میں پیش ہونا ہے آپ نے, تو وہاں پہ آپ چیزیں منگوا لیں گے, جو آپ کی منگوا لیں گے چیزیں. انہوں نے گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد مجھے بند کر دیا انہوں نے سیل میں. تو صبح میں کورٹ میں پیش ہوا, اس کے بعد میں نیب کے کسٹڈی میں چلا گیا مہینے کے لیے, جب 22-23 کے دن. اس کے بعد میں جیل چلا گیا. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں, اور یہ میں نہیں, ثناء اللہ کے ساتھ جو کچھ ہوا, مریم قید ہوئی, بڑی دلیری کے ساتھ اس نے قید کاٹی, باپ کی موجودگی میں اس کو پکڑا گیا. تو یہ روایات جو ہیں جب ان کی کوئی شکایت کرتا ہے تو اس کو تھوڑا سا اپنے کیے کرائے کے اوپر بھی نظر دڑانی چاہیے. اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں تو پھر تو آپ کرٹیسائز کریں, لیکن آپ نے جب اقتدار میں رہ کے یہی کچھ کیا ہو. اور اب تو جو دیکھیں نا, ایک واقعہ ہوا ہے 9 مئی کا, اس نے پاکستان کی جو ہے نا بالکل بنیادیں ہلا کے رکھ دی ہیں. پاکستان میں اس طرح کا واقعہ کبھی نہیں ہوا. آپ دیکھیں پچھلے 5-6 دن میں دیکھ لیں, 8 دن میں دیکھ لیں, 10 دن میں دیکھ لیں, کتنے شہید ہوئے ہیں ہمارے. کل بھی شہید ہوئے ہیں, آج سے 3 دن پہلے بھی شہید ہوئے ہیں, آج سے ہفتہ پہلے بھی شہید ہوئے ہیں. کنٹینیوسلی جو لوگ جن کا اس ملک کے اوپر کوئی احسانات نہیں ہیں,
جتنے میرے پہ ہیں پرہیپس آپ پہ بھی ہوں گے اور بھی لوگ ہیں جو پریولیج کلاسز ہیں. ہم تو جب سے فائدہ تو یہ ہم اٹھا رہے ہیں نا اس ملک کی وجود کا یا اس ملک کی ایگزسٹنس کا. لیکن وہ بچے جو شہید ہو رہے ہیں اس وقت جو ہے ہمارے فوجی جو ہے جوان شہید ہو رہے ہیں, آفسر شہید ہو رہے ہیں, لیفٹیننٹ ہیں, کیپٹن ہیں, لائس نائک ہیں, سولجرز ہیں, وہ شہید ہو رہے ہیں. وہ اس ملک سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے جو میں اٹھا رہا ہوں, لیکن وہ اپنی جان قربان کر رہے ہیں اس ملک کے لیے. ایز وی اسپیک اٹ از ہیپننگ. دہشت گردی کی جنگ پہ ایز وی اسپیک. ڈو یو تھنک کہ ان کے مجسمے یا ان کی یادگاریں میں استعمال کی جائیں؟ نہیں بالکل. ڈو ایز اے نیشن, ایز این آنریبل نیشن, ہمیں اپنے شہداء کے ساتھ اس طرح کرنا چاہیے. ہائیلی کنڈیمنیبل, مطلب آئی ایگری کہ یہ جو ہوا 9 اور 10 مئی کو جس طرح کے واقعات, لیکن یہ سابق وزیر اعظم کہتے ہیں میں ڈائریکٹلی انوالوڈ اس میں نہیں تھا, اگرچہ دیر سے مذمت کی. انہوں نے کہا کہ میں 12 دن کیوں نہیں کنڈیم کیا پھر اس نے, لیکن اس کے بعد بھی نہیں اس کو پتہ لگا کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھا یا کس انفلوئنس میں تھا کہ اس کو پتہ ہی نہیں لگا 12-13 دن جو ہے کہ کیا ہوا ہے یہاں پہ. ہی ہیڈ اے ٹیلیفون. اس کی کال جو ہیں 2-3 کالیں جو ہیں وہ کسٹڈی میں جو اس نے خاتون سے جو بات کی ہے لینڈ لائن سے کی تھی. لینڈ لائن سے ویسے بھی بات ہو سکتی ہے, لینڈ والا ٹیلی فون ہی ہوتا ہے نا, وہ اور چیز تو نہیں. آپ کہتے ہیں دیر سے مذمت کی اس کی وجہ سے؟ نہیں بالکل نہیں. گورنمنٹ کہتی ہے ڈائریکٹلی انوالوڈ. ہی از اے ماسٹر مائنڈ, ہی از اے پلانر آف دس ہول تھنگ. کیسے اسٹیبلش کیا جائے گا یہ؟ ہو جائے گا. اور فوجی عدالتوں میں ہی ان کا ٹرائل ہوگا؟ جو کیپٹل ہل پہ جو اٹیک ہوا تھا ان کا کن اس میں ہوا تھا, یا کیپٹل ہل پہ یا وائٹ ہاؤس پہ جو اٹیک ہوا تھا, وہاں پہ لوگوں کو 8-9 سال قیدیں ہوئی ہیں. ان میں سے ایسے لوگ بھی تھے, خواتین بھی تھیں, مرد بھی تھے, نوجوان بھی تھے, ان کو ہوئی ہیں. جو ایسی سچویشنز میں مختلف ممالک میں اسپیشل لاز جو ہیں انووک کیے جاتے ہیں. آپ دیکھیں, آپ خود انوالو رہے ہیں. ہم لوگ اس سارے قصے میں. باگرام بندے کون بیچتا تھا؟ ہم ہی بیچتے تھے نا, ایکسپورٹ کرتے تھے. ہم بندے بھی ایکسپورٹ کرتے رہے ہیں, ہماری ایکسپورٹ آئٹم میں جو ہے بندے بھی رہے ہیں. اس کے پیسے کس نے پکڑے؟ وہ مشرف کی کتاب پڑھ لیں آپ. ابو غریب میں کیا ہوتا تھا, گوانٹانامو میں کیا ہوتا تھا. یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے, سویلائزڈ انٹرنیشنل کمیونٹی, سویلائزڈ ود انورٹڈ کامرس میں, وہ کیا 22 سال 23 سال وہاں پہ بغیر مقدمے کے لوگ رہے ہیں. ہم تو ایک ایسے قانون کے تحت مقدمے چلانے کی بات کر رہے ہیں جس میں 1 اپیل ہے اور 2 جوڈیشل ریویوز کی جو ہے نا گنجائش ہے, بائی ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ. 1 اپیل ہے اور وکیل اپنی مرضی کا رکھیں گے, لیکن دے کین ڈیفینڈ اٹ. لیکن آپ کہتے ہیں کہ ایک سویلین لیڈر کا ٹرائل ہو فوجی عدالتوں میں, اور پارٹی بین کے بھی حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ اتحادیوں سے مشاورت ہو رہی ہے ابھی اس سطح پہ, کیونکہ آپ کے جو اتحادی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی وہ تو کہتی ہے کہ ہم بین کے فیور میں نہیں ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کے. پہلے بھی ہوا, غلط ہوا, ابھی بھی نہیں. میں خود بھی یہ جو پارٹی کا بیک, کیونکہ اس کے نئے بین نام سے جو پارٹی رجسٹر ہوئی تھی ہمارے ماضی میں, یہ میرا یہ آرگومنٹ ہے کہ بین جو ہے وہ فیوٹائل اس لیے ہے کہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے, اور جو ہے نا وہ نئی نام سے ANP بھی رجسٹر ہوئی, پیپلز پارٹی بھی ہوئی, سارا کچھ. تو مسلم لیگ کے کئی نام ہوئے, جس کسی کو پسند نہ آئی اس نے اپنی مسلم لیگ بنا لی. تو that's something which is in my humble view is futile. تو رہ گیا مقدمہ چلنا جو ہے, یہ ایویڈنس جس طرح کی ہوگی اس طرح کا مقدمہ ہوگا, وہ قوانین جو ہے نا اپلائی ہوں گے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھوس شواہد موجود ہیں ان کے ڈائریکٹ جی بالکل. آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ٹھوس شواہد بھی آپ لوگ کے پاس موجود ہیں, 150 سے زائد وہ کہتے ہیں کہ جی ہم میرے اوپر مقدمے کیے ہوئے ہیں میرے خلاف, سارے شواہد ہونے کے باوجود کچھ اب تک ثابت نہیں ہو پائے, وہ بچتے چلے گئے. میں آج کی بات بتاتا ہوں, میرے خلاف ان کو ریلیف ملنے کا سلسلہ جاری ہے. نہیں تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اگر تو یہ تو سر اسی طرح سے الیکشنز میں جائیں گے, عوام کی عدالت میں تو آپ لوگ گلٹی نظر آئیں گے کہ ان کے خلاف آپ کچھ ہو پا رہا. Let's leave it to the elections. میں آج کی بات بتاتا ہوں. میرے خلاف انہوں نے ڈیفیمیشن کا کیس کیا ہوا ہے. میں نے اس میں جو ہے وہ توشہ خانہ اور یہ فارن فنڈنگ یہ سارا اس میں ایز ایویڈنس لائی کہ دنیا ساری کہہ رہی ہے کہ یہ بندہ چور ہے.
تو اگر میں نے کوئی چور کہا ہے اس کو، لیکن میں نے ارلی کہہ دیا، میں 2012 میں کہہ دیا کہ مجھے اس وقت نظر آ گیا تھا یہ چور ہے، جیب کترا ہے، تو میں نے کہہ دیا، میں نے کہا ڈبل شاہ ہے یہ، تو میں نے کہا میں نے کون سا اس وقت جو ہے میں نے ارلی ضرور کہہ دیا، اب ساری دنیا کہہ رہی ہے میں نے ایویڈنس، انہوں نے کہا یہ ایویڈنس ایڈمسبل ہے، یہ ایویڈنس نہیں لگائی جا سکتی. وہ ابھی کچھ 2 گھنٹے پہلا ہائی کورٹ میں جو فیصلہ ہوا ہماری فیور میں کہ دس از ایڈمسبل، یہ لگائی جا سکتی ہے. سو میں کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ان کی ایویڈنس موجود ہے، انہوں نے ایڈمٹ کیا ہوا ہے، شوکت خانم کے پیسے جو ہیں، چندے کے، خیرات کے، زکوٰۃ کے پیسے جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کیے اس نے. دس واز مائی ایلیگیشن اینڈ ہی ایڈمیٹڈ ان کراس ایگزامینیشن. ہی ایڈمیٹڈ کہ ہم نے پراپر پرمیشنز نہیں لی تھی بورڈ سے، شوکت خانم کے بورڈ سے جو ہے. ادھر 4 میں نے وٹنسز بھی بلائے جو ان کے ممبر بورڈ تھے، انہوں نے بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کی ہے کہ یہ ساری ٹرانزیکشنیں تھرو آف شور کمپنیز ہوئی ہیں. تو آف شور کمپنی کا متعلق عمران خان کی کیا ڈیفینیشن ہے آپ کو ہی پتہ ہے، خود بھی بنائی، اپنی ممشیرہ نے بھی بنائی، اور ایمنیسٹی بھی ان سے دلوائی. سو یہ نہ کہیں کہ اس کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے. ووٹر جو ووٹ بینک ہے اپیرنٹلی وہ کہتے ہیں کہ جی میرا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے. ابھی اپیرنٹلی بات کر رہی ہیں نا آپ، کنکلوسیولی بات نہیں کر رہی. وہ تو یہ بات کہتے ہیں کہ جی ووٹ بینک ووٹر کہیں نہیں جاتا، ابھی بھی پاپولیرٹی سروس میں وہ لیڈ کر رہے ہیں. لیٹ جب ووٹر جاتا ہے نا پولنگ اسٹیشن پہ، لیٹ دیم ڈیسائیڈ، لیٹس ناٹ پریڈکٹ کہ کیا ہونا ہے. تو الیکشن سے پہلے یہ اگر رہیں گے، اگر ڈسکوالیفائی نہیں ہوتے کسی بھی کیس میں، تو آپ کو لگتا ہے کہ خطرہ ہوگا فور دی؟ نہیں، کوئی خطرہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ایوری تھنگ ول بی اوکے الحمدللہ. پبلک ول ہیو دا فل فریڈم آف ایکسپریسنگ دیئر چوائس اینڈ دیئر ول. اور پاکستان تحریک انصاف کو ایکول اپرچونٹی ملے گی الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کرنے کی؟ بالکل. جو پروسیکیوشن ان کے خلاف ہو رہی ہے وہ تو چلے گی، لیکن nobody will ban them from participating in the elections. بٹ پاکستان تحریک انصاف سے جو علیحدگی اختیار کر رہے ہیں، آپ کی جماعت میں کتنے آنے کے خواہش مند ہیں؟ ہم نے تو کوئی نہیں لیا. رابطہ کر رہے ہیں؟ رابطہ ضرور کر رہے ہیں. رابطہ تو آپ نے ایک پروگرام میں کہا کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ نے بھی پیغام بھیجا ہے. نہیں، انہوں نے پچھلے الیکشنوں میں بہت سارے پیغام بھیجا. میاں صاحب کو بھی جا کے ملنی تھی لنڈن میں، وہاں سے بھی فون کیا تھا، لیکن اللہ محفوظ رکھے. سر بڑا کچھ اسٹریٹجائز کیا جا رہا ہے. کنگز پارٹی، تاثر یہی ہے کہ کنگز پارٹی کو دوبارہ کھڑا کیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی پنجاب میں بڑی ایکٹیو ہو گئی ہے، اور ایسے میں کیونکہ سارے جو ڈرائیونگ سیٹ پہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز تھی اس اتحادی حکومت میں، تو سارا ملبہ تو آپ لوگ کی جماعت نے لیا ہے سخت فیصلوں کا. آپ کو لگتا ہے کہ سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور سارا ملبہ آپ لوگ کے اوپر ہو، پیپلز پارٹی بھی اپنے لیے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، یا کنگز پارٹی کھڑی کر دی جائے تو ایسے میں پی ایم ایل این تنہا نہ رہ جائے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی سچویشن ہے، لیکن ساری پارٹیوں کو حق پہنچتا ہے کہ وہ کلٹیویٹ کریں پبلک اوپینین کو. بڑا بنیادی حق ہے سارے سیاسی پلیئرز کا، تو اس سے تو کسی کو منع نہیں کیا جا سکتا، اور میرا خیال ہے کرنا بھی نہیں چاہیے. تو اگر کوئی پارٹیاں جو آئیں وہ اس وقت فیلڈ کر رہی ہیں، جو لوگ اس وقت پی ٹی آئی کو چھوڑے ہیں ان کو، یا کوئی نئی پارٹیاں بنائی جا رہی ہیں اس کے لیے، تو آئی تھنک پارٹ آف دا گیم، nobody should be worried about it. اور آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے بینر تلے الیکشنز میں جانا چاہیے؟ میں تو سمجھتا ہوں، لیکن کل مولانا فضل الرحمان صاحب کی بیان آیا تھا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بعد میں ضرور ہو سکتی ہے، لیکن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے الیکشن جو ہے نہیں ہونا چاہیے. ایک یہ بھی آپشن ہے، یہ بھی بالکل یہ بھی ورکیبل ہے، اس پہ بھی کام ہو سکتا ہے کہ آپ بعد میں سیٹ جب الیکشن ہوں تو آپ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں کہ کہیں پہ پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ مضبوط ہے تو کوئی دوسری پارٹیز وڈرا کر جائیں، یا کہ کسی اور پارٹی کا مضبوط ہے تو پی ایم ایل این وڈرا کر جائیں. اس قسم کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. بوتھ جو ایک پلیٹ فارم سے لڑنا جو ہے اگر ورکیبل نہیں ہے تو اس سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی. اور وزارت عظمیٰ کا ایسے میں امیدوار پھر کس کا ہوگا؟ کیونکہ زرداری صاحب بلاول صاحب کے لیے بڑی لابینگ کر رہے ہیں. بالکل حق ہے ان کا، سب کر سکتے ہیں، لیکن جو بھی پارٹی جس کے پاس زیادہ سیٹیں ہوں گی نیشنل اسمبلی کی، وہی اپنا وزیر اعظم بنائے گی. اور سر آپ نے چونکہ ہمیشہ اس بات پہ اسٹریس دیا کہ جو کرائسس سے، بحران سے ملک کو باہر نکالنے کے لیے پاور سٹرکچر کے تمام سٹیک ہولڈرز کو
ساتھ بیٹھنا ضروری ہے. ایسے میں کوئی راہ مذاکرات کے لیے ہموار اب نہیں ہوگی, اور پی ٹی آئی سے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا مذاکرات ہوں. ہم نے 4-5 سال کوشش کی, پی ٹی آئی ہم سے مذاکرات کرے, وہ تو بیٹھتے بھی نہیں تھے, ہاتھ بھی نہیں ملاتے تھے. سر اگر اب انہوں نے مطلب دیو لرن دی نہیں لیسن دی ہارڈ وے, ابھی تو 4-5 دن ہی ہوئے ہیں, ہم نے 5 سال انتظار کی. سو اب گنجائش نہیں ہے. نہیں, میں گنجائش کس طرح, وائی دے آر ناؤ آسکنگ فار مذاکرات. یا جب آپ نے پارلیمنٹ وٹنس کی ہے, پارلیمنٹ میں آتے تھے وہ. ملک کو کس طرف لے کر آگے بڑھنے کی طرف بھی تو آیا جائے گا نا, کہ ملک کو نہیں ضرور بڑھے گا. آپ کا خیال ہے کہ عمران خان ہی صرف بڑھا سکتا ہے ملک کو, جو ہے آگے جو ہے اس نے کیا کیا 9 مئی کو. میں نے ابھی آپ کو اگزامپل دیا ہے. پروجیکٹ جو ہے آپ کے خیال میں بالکل ریئلائز بھی ہو گیا, جو لے کر آئے تھے جب ناکام ہوا ان کو بھی ریئلائزیشن ہو گئی ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو پلیئرز تھے جنہوں نے اس کو لانچ کیا, جو لے کے آئے, ان کو تو ریئلائز جو ہے آج سے 1.5-2 سال پہلے ہو گیا تھا. یہ تو میرا خیال ہے جو اس وقت نئی لیڈرشپ ہے وہ they have nothing to do with that project, نئی لیڈرشپ کو جو کوئی اس پروجیکٹ کے ساتھ دور تک ان کا تعلق نہیں ہے. اور کوئی اس وقت جو ایلیگیشن لگائی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ جی دیر از میڈلنگ انٹو پالیٹکس بائی انسٹیٹیوشنز, ایسا بھی کوئی یہ تاثر غلط ہے؟ کیا ہے یہ کیٹل کالنگ دا پاٹ بلیک اور پاٹ کالنگ دا کیٹل بلیک, یہ ہو رہی ہے. مجھے ایگزیکٹلی اب یاد نہیں ہے, میموری از فیلنگ. لیکن پی ٹی آئی کو کہنے سے تھوڑی سی شرم حیا کرنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے.